لوگ کہتے ہیں کہ سالوں سے استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں سالوں سے استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ کا وہ پورا نہیں ہو رہا؟ یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی۔ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم ایک دن ہر رات دن پورا ایک کر دیا ہم نے لیکن ہماری جو ہے ٹینشن ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اینزائٹی کے پیشنٹس ہیں جو ڈپریشن ہیں، لوگوں کو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ہم اتنا استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا، کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، آپ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ استغفار پڑھنے پر بھی آپ آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ دیکھو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں جس وجہ سے آپ کو جو ہے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ نماز، جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، کچھ بھی ہو، چاہے وہ استغفار ہو، کچھ بھی ہو، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ وہ ضرور آپ کے گناہ جو ہیں معاف ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن آپ دن رات استغفار پڑھتے رہیں لیکن آپ نماز نہ پڑھیں تو کوئی بھی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ گناہوں کی معافی مانگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے گناہوں سے بچ سکیں۔ ہم آئندہ بھی جو ہمارے گناہ ہیں، آنے والے جو گناہ ہیں، ہم اس سے بھی آپ کے سے معافی مانگتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ گناہ نہیں کریں۔ لیکن اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ استغفار پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، نماز آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ یقین مانیں آپ کا کوئی بھی استغفار قبول نہیں ہونے والا۔ نمبر 1 چیز تو یہ ہوگی۔ اب نمبر 2 پر ایک چیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ آپ جو استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفار تو نہیں کر رہے، استغفار نہیں کر رہے، لیکن کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کا آپ استغفار کہتے ہیں، استغفار نہیں ہوتا، وہ استغفار ہوتا ہے، جس سے اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ استغفر اللہ کوئی سا بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ اگر آپ صحیح پڑھیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سوچ کر، یہ خیال رکھ کر کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ استغفر اللہ صرف زبان سے جو اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے دل میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں جو خیال ہے ہم خیال رکھ کر استغفار نہیں پڑھتے، اس لیے بھی جو ہے ہمیں پریشانی آتی ہے، پرابلم آتی ہے۔ استغفار کا دیکھیں ایک تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ استغفار پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان نہیں ہے، آپ پڑھ لیا، آپ نے استغفار پڑھ لیا، آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ کہیں اور ہے، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ صرف ویسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا ڈرامہ لگا ہوا ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ گھر کے کام کرتے ٹائم اگر استغفار پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک بات الگ ہے کہ آپ اپنے کاموں میں بزی ہیں اور لیکن آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، مووی چل رہی ہے لیکن وہ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا جو کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، آپ کی کوالٹی میٹر کرتی ہے، کہ آپ کتنی بھی تعداد میں پڑھ لیں لیکن اگر آپ دل سے نہیں پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے استغفار قبول نہیں ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کون کون سے طریقے ہیں جو ہیں جس وجہ سے آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں آپ جو ہیں اگر ٹی وی دیکھ کر استغفار کرتے ہیں تو ٹی وی بھی جو ہے وہ گناہ میں شامل ہے، تو آپ گناہوں سے معافی تو مانگ رہے ہیں لیکن آپ گناہ کرتے ٹائم گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں آپ سوچیں کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور دوسرے گناہ کے کام کر رہے ہیں تو ہم استغفار پڑھیں تو آپ کا استغفار قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں آپ جو ہے وہ کس وقت استغفار پڑھیں کہ آپ کو جو ہے استغفار قبول ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کسی بھی وقت استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے آپ اگر تہجد پڑھتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا استغفار جو ہے وہ زیادہ قبول ہو جائے تو آپ تہجد کے وقت اگر استغفار پڑھیں گے تو آپ کا جو استغفار ہے وہ جلدی قبول ہوگا، کیونکہ تہجد کے وقت جو دیکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایک پاورفل وقت ہوتا ہے، جس ٹائم پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ جاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں۔ تو آپ کا یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ آپ استغفار کس وقت کریں کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ جلدی سالو ہو جائیں۔
اب یہ آتا ہے کہ ہم کس وقت استغفار کریں، یہ تو ہو گیا، لیکن کتنی تعداد میں ہم پڑھیں۔ دیکھیں تعداد جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں روز جو ہے وہ ریگولر ایک ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آج ہم نے 1000 پڑھ لیا تو کل بھی ہمیں 1000 پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم ایک تعداد جو ہے وہ بنا لیں گے، ہمیں ریگولر اب ہمیں کرنا ہی ہے، ایک ٹاسک کی طرح لے لیں، تو آپ دیکھیں 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے، 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، تہجد میں آپ اٹھ نہیں پاتے یا اٹھتے ہیں تو صرف فجر کا تھوڑا ٹائم پہلے اٹھتے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 1000 بار پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کم سے کم فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ ہے تو آپ 7000 بار استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کے پاس ٹائم کی کمی ہے وہ 3000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ تہجد کے ٹائم آپ جتنی بھی تعداد اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم 1000 بار پڑھیں گے، 7000 بار پڑھیں گے، لیکن آپ دن بھر بھی استغفار کرتے رہیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، پانچوں نمازوں کے بعد آپ جتنا دل چاہے آپ استغفار پڑھیں، آپ کے گھر کے جو کام ہیں اس کو کرتے ٹائم آپ استغفر اللہ کرتے رہیں، آپ تعداد نہیں گنیں ان کی، صرف آپ زبان سے استغفر اللہ کرتے رہیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر آپ کے جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، آپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ جس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ ساری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اس طریقے سے استغفار کرتے ہیں تو آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اپنا ذہن بنا لیجئے کہ میں کامل یقین کے ساتھ پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو ہمیں فائدہ ضرور حاصل ہوگا، اور آپ سوچیں کہ ہم 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے لیکن ہمارا استغفار قبول ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کو 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا۔ اگر دیکھیں آپ 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کی 5ویں نماز نہیں ہو پاتی تو لیکن آپ کوشش کریں۔ اگر آپ سوچیں کہ ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم استغفر اللہ شروع نہیں کریں کیونکہ ہمارا تو قبول نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ 4 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 3 بھی پڑھتے ہیں تو آپ استغفار شروع کر دیں، لیکن آپ جو ہے اپنی پوری کوشش کریں، 100% کوشش کریں کہ آپ پوری 5 وقت کے نماز پڑھنے کے پابند ہو جائیں۔ جب آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے 5 وقت کے نماز بھی بن جائیں گے اور آپ تہجد گزار بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔